العلم نور العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے مرکب بنائی کے بارے میں اور مرکب منع صرف کے بارے میں. مرکب ناقص کی ہم نے بحث شروع کی تھی. مرکب ناقص یعنی ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو. ٹھیک، مرکب تو ہو، کم سے کم 2 کلمے ہیں اس میں، لیکن بات پھر بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے بات. اس کو کہتے تھے مرکب ناقص. اس کے 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، 2 تفصیل سے ہم نے پڑھ لی، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. آج ہم مرکب بنائی سے شروع کریں گے. مرکب بنائی ایسا مرکب ناقص جس میں 2 اسموں کو ملایا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو، جیسے 11 الی 19. سمجھے، اس کو 2 اسم الگ الگ ہوں، ان دونوں کو ملا لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو. مثلا 11 ہے، اب یہ یعنی 11 معنی 11. اب یہ تھا اصل میں 11 و 2 اسم تھے، واو کو ختم کر دیا، ٹھیک، تو 11 کر دیا، واو کو ہٹا دیا بیچ میں سے، تو 11 بچ گیا. اور جو واو کے معنی ہے وہ عشر میں شامل ہے، یعنی اور والے معنی واو عشر میں آ گئے، ٹھیک، یعنی 11. 11 یعنی 10 اور 1. تو اور جو تھا جو لفظ اس کو ہٹا دیا، 11 بنا دیا. اسی طرح اردو میں یہ عربی میں 11 کہہ دیا، 11 سے، ٹھیک. تو اسی طرح 19 کے عدد تک عربی میں 11 12 19 یہ سب کیا ہے؟ مرکب بنائی ہے، ٹھیک. ان کے علاوہ بھی مرکب بنائی ہو سکتے ہیں، جیسے اب رات اور دن. اب اس کو لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو. اب ہے لیل و نہار، رات اور دن. اگر اس واو کو ختم کر دیا جائے تو بچے گا لیل اور نہار، لیل نہار، تو لفظ ہو جائے گا. یہی لفظ نہیں ہے بلکہ لیلا نہارا، ٹھیک. لیل و نہار تھا، یہ واو کو ہٹا دیا، لیلا نہارا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جب ان دونوں کو ملا دیں گے نا تو یہ اس وقت پھر مبنی ہو جائیں گے اور ان پر فتحہ ہی پڑیں گے. فتح کے علاوہ پھر اور کوئی حرکت نہیں آئے گی اس پہ. جیسے 11. اب تینوں حالتیں ہیں جو نصبی، رفعی، نصبی، جری، ان تینوں حالت میں یہی حالت پر رہیں گے. جیسے 11 جاء 11 رأیت 11 مررت ب11. تینوں حالتیں ہیں، حالت رفعی، نصبی، جری، بدلے گی نہیں کیونکہ یہ مبنی ہو جائیں گے جب ان دونوں اسموں کو ملا دیا جائے گا اور واو کو ختم کر دیا جائے گا. جیسا اب یہاں لیلا نہارا، رات دن ہے، ٹھیک. نوٹ، یہ سب مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 کے. ہم نے بتا دیا کہ سب مبنی ہو جائیں گے، لیکن جو 12 ہے یہ اس کا جو پہلا جز ہے اسنا، یہ معرب رہے گا، اس کی حالت بدلتی جائے گی. جیسے حالت نصبی میں اس نہیں ہو جائے گا، تثنیہ والی صورت ہو جائے گی. جیسے اسنانی تھا نا، وہ اسنانی ہم نے بتایا تھا تثنیہ کی بحث میں، اضافی والی بحث میں. اس میں نون کو گرا دیتے ہیں نا جب اضافت کرتے ہیں کسی کی طرف، تو یہاں چونکہ اسنانی 10 تھا تو اسنئی 10 ہو جائے گا. پھر وہ حالت نصبی اور جری میں اسنئی 10، اسنین سے ہیں، تو صرف یہ معرب رہتا ہے اس کا پہلا جز 12 کے. باقی سب 19 تک جتنے عدد ہیں سب مبنی ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو لفظ آئیں گے جیسے لیلا نہارا یہ بھی مبنی ہوگا، ٹھیک. نوٹ، یہ سب مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 کے پہلے جز کے، اور یہ اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے. یعنی مرکب بنائی کیا ہے؟ اسم غیر متمکن کی 8ویں قسم ہم نے جو بتائی تھی مرکب بنائی ہے. وہاں تفصیل سے ہم نے گفتگو نہیں کی تھی، یہاں ہم تفصیل سے بتا دیا کہ مرکب بنائی یہ ہے. وہاں ہم نے صرف اشارہ کر دیا تھا اسماء غیر متمکنہ کی قسم میں سے، ٹھیک. مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ وغیرہ جو قسمیں تھیں ان میں سے ایک مرکب بنائی بھی تھی، تو یہ مبنی ہوتا ہے. بہرحال
آگے دیکھتے ہیں مرکب منع صرف کو۔ منع صرف نام سے دیکھیں صرف سے روکا ہوا، یعنی غیر منصرف۔ غیر منصرف منع صرف کہہ لو چاہے غیر منصرف، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی منع من غیر صرف، اس میں غیر منصرف، اس میں منع صرف، تو یہ غیر منصرف کی قسموں میں سے آتا ہے یہ مرکب، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے یہ۔ غیر منصرف ہم نے کیا بتایا تھا؟ جس کے آخر میں تنوین نہیں آتی جس پر اور کسرہ نہیں آتا ہے، تو جو یہ مرکب ہوگا نا، اس پر بھی نہ تنوین آئے گی نہ کسرہ آئے گا۔ ابھی مثال سے آگے ہم سمجھا دیں گے۔ جیسے مرکب منع صرف، پہلے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا مرکب ناقص جس میں دو اسم ہو لیکن دوسرا اسم کسی معنی کو شامل نہ ہو۔ اس میں کیا تھا؟ مرکب بنائی میں دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہو لیکن کسی معنی کو شامل ہو دوسرا اسم۔ اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں دو اسموں کو ایک کیا ہو لیکن دوسرا اسم کسی معنی کو شامل نہ ہو۔ جیسے وہاں تو واو معنی آتے تو واو والا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، یہاں کوئی معنی پوشیدہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ جیسے معدی کرب، یہ دو اسم معدی الگ ہے اور کرب الگ ہے۔ اسی طرح بعل بک، بعل الگ ہے، بک الگ ہے، تو یہ شہر وغیرہ کے نام ہے، تو دو الگ الگ اسم تھے لیکن دونوں کو ملا لیا، اب کوئی اور حرف کے معنی پوشیدہ نہیں ہے، تو ایسے مرکب جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف، اور یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، یعنی تنوین نہیں آئے گی اس پر اور نہ ہی کسرہ آئے گا۔ کسرہ والی صورت میں اس پر فتحہ آئے گا، ٹھیک۔ جیسے دو طرح پڑھا جائے گا، ایک تو بعل بکو اور بعل بکا، ٹھیک، یہ دو حالتیں اس کی ہوں گی، اور کسرہ والی صورت جہاں ہوگی وہاں فتح آئے گا۔ جیسے اب الگ الگ دیکھو، جاءنی بعل بکو، رأیت بعل بکا، مررت ببعل بکا، اب با آیا ہے، کسرہ دینے والی صورت ہے لیکن پھر بھی فتح پڑھیں گے، تو یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے یہ مرکب، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں جو ہم نے بتائیں یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔